سنا ہے؟ بلوچستان میں یہ ہے کہ بہت زیادہ ہے فرقہ یہ۔ بلوچستان میں جو یہ شہر تربت ہے، ہاں، اس کی ہسٹری پتہ ہے کیا ہے؟ نہیں پتہ اس کی ہسٹری، اور یہ کہاں سے چلا تھا، اور یہ کس طرح گروہ کام کرتا تھا یہ، اور کس طرح یہ گمراہی کے راستے پہ چلے۔ اگر ہم آج سے تقریباً 300 سال پیچھے چلے جاتے ہیں تو پنجاب کا ایک شخص تھا، اس کا نام تھا عبدالحمید۔ وہ یہاں سے ہجرت کر کے بلوچستان گیا تھا، اس نے تربت کو اپنا مسکن بنایا تھا۔ اچھا، بیسیکلی وہ ذکر کرتا تھا، ٹھیک ہے، اور جب وہ کام کیا کرتا تھا نا تو کام وہ دوسرے طریقے سے کرتا تھا، یعنی کہ جو ظاہری اس کے حالات تھے نا، ظاہری جو اس کے معاملات اس نے رکھے ہوئے تھے وہ ذکر و اذکار کے رکھے ہوئے تھے، لیکن باطنی طور پہ جو وہ کام کیا کرتا تھا وہ جادو کے ذریعے کیا کرتا تھا۔ تو اس کے تربت کے اندر تقریباً ہزاروں کی تعداد میں شاگرد ہو گئے تھے۔ اچھا، اس کی ایک تاثیر یہ تھی کہ یہ جو نا ذکر جاری کر دیا کرتا تھا۔ اچھا، ذکر جاری یہ کرتا تھا، ایک دیوی ہے جس کا نام ہے امری۔ کون سی دیوی؟ امری، اس کے ذریعے کرتا تھا یہ کام۔ اچھا، امری دیوی جو ہوتی ہے نا، اس کا اثر ہی انسان کے قلب پر ہوتا ہے، کیونکہ وہ سب سے پہلے انسان کے قلب کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ اچھا، اس دیوی جو امری ہے نا، اس کے دو روپ ہیں۔ ایک اس کا وہ روپ ہے جو اس کو شیطانیت کی طرف لے جاتی ہے، جیسے استدراج انسان کو حاصل ہوتا ہے، اور ایک اس کا وہ روپ ہے جو ایک جگہ قائم مقام ہو جاتا ہے، یعنی کہ نہ وہ آگے بڑھتا ہے نہ وہ پیچھے ہٹتا ہے، وہ اس کو اپنا مسکن بنا لیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو عبدالحمید صاحب تھے نا، یہ اس کے بہت بڑے عامل گزرے ہیں دیوی امری کے۔ اچھا، یہ کرتا یہ تھا کہ جب یہ کسی کو کوئی ذکر تعلیم کرتا تھا نا تو یہ اس کے اوپر اس کو سوار کر دیا کرتا تھا۔ اچھا، جب انسان ذکر کے اندر بیٹھتا ہے نا، جب اس کو کوئی ذکر ملتا تھا، پھر یہ اپنی توجہ کے ذریعے اس شخص کے اندر اس کو منتقل کرتا تھا، تو اس کے اندر ایک کیفیتیں پیدا ہونے لگتی تھی، تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ میرا ذکر چل رہا ہے، میرا ذکر سٹارٹ ہو گیا، میرا قلب سٹارٹ ہو گیا، جبکہ وہ کون سی قوتیں تھیں؟ وہ استدراجی قوتیں تھیں۔ اس کے ذریعے اس کا حلقہ بڑھتا چلا گیا۔ اچھا، جب یہ حلقہ بڑھا تو اس کے بھی دو گروہ بن گئے۔ ایک گروہ وہ کہ جس نے بالکل ہی سب کچھ ترک کر دیا، نماز، روزہ، کلمہ، ہر چیز ختم کر دیا، وہ صرف ذکر میں لگے، وہ کہتا ہے کہ ذکر ہی سب کچھ ہے، باقی نماز، روزہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کی نظر میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایک گروہ اس طرف چلا گیا، اور ایک گروہ دونوں کو ساتھ اپنے لے کے چلا۔ اچھا، جو دونوں کو اپنے ساتھ لے کے چلا، وہ پھر ایک وقت میں آ کے کہیں نہ کہیں اللہ نے ان کو ہدایت دے دی، لیکن جو لوگ بالکل ہی اس سے منحرف ہو گئے وہ لوگ پھر جادو کی سمت چلے گئے۔ اچھا، یہ بہت تیزی سے پھیلا۔ اچھا، اس کی ایک سب سے بڑی شاگرد تھی، وہ ایک عورت تھی، آج بھی اس کا وہاں ان لوگوں نے مزار بنایا ہوا ہے، اور باقاعدہ یہ لوگ ذکری جب اس کو دیوی جو امری ہے اس کو حاضری کرتے ہیں نا، اس کی جب دعوت دیتے ہیں، اس کو بلاتے ہیں، تو باقاعدہ یہ لوگ اس کی جو قبر ہوتی ہے نا، اس کا یہ لوگ برہنہ ہو کے طواف کرتے ہیں۔ تو اس کی قوت شیطانیت کی یہ انتہا ہوتی ہے کہ اگر یہ کسی کے اوپر یہ بٹھا دے امری کو، تو اس کا اتارنا بہت مشکل ہوتا ہے، ناممکن ہوتا ہے، کیونکہ اس کو وہی اتار سکتا ہے جو اس کی قسم سے جانتا ہے، اس کی وابستگی ہوگی، جو اس کے بارے میں جانتا ہو۔ اچھا، ذکری جادو اس وقت جو نا ہمارے پاکستان میں بھی بہت زیادہ ہے، ذکری لوگ موجود ہیں۔ اچھا، یہ لوگ اپنے آپ کو بڑا محفوظ رکھتے ہیں، بڑا پوشیدہ رکھیں گے یہ لوگ اپنے آپ کو، ظاہری حالت میں آپ ان کو نہیں پہچان پائیں گے،
لیکن جب آپ ان کی صحبت اختیار کریں گے نا، آہستہ 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 آپ کو یہ معاملات کھلتے چلے جائیں گے، کیونکہ یہ انہی شیاطین سے مدد لیتے ہیں، اور یہ بھی سلسلہ بڑھتا 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 پھر اس کے ماننے والے لوگ بھی وہ ذکری کہلائے۔ اچھا، آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان چیزوں کو نہیں مانتے۔ کن چیزوں کو؟ جو روحانیت سے وابستگی ہوتی ہے۔ اب میں حضور فرماتے ہیں کہ سن 78 کی بات ہے، ایک ذکری باقاعدہ طور پہ ان سے مقابلہ کرنے آیا تھا۔ یہ بات ہے جب میں حضور کورنگی میں رہا کرتے تھے۔ آیا تو مقابلے کی نیت سے تھا، لیکن جب ہوا یہ کہ میں حضور تھے گھر کے اندر، گھر کے باہر جو نا ایک درخت تھا، وہاں پہ ایک چبوترا بنا ہوا تھا، تو میں حضور جب آتے تھے نا وہاں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ تو وہ آیا، وہ آ کے اس پہ بیٹھا، اور بیٹھا کچھ دیر، اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کو ہوش آیا، پاپا باہر تھے، پاپا کہتے ہیں کیا ہوا؟ کہہ رہا مجھے معاف کر دو۔ تو پاپا نے کہا میں نے کیا کرا ہے؟ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تو ہے کون۔ کہہ رہے نہیں، مجھے معاف کر دو، آپ کو سب پتہ ہے اور آپ ہی نے کیا یہ سب کچھ۔ تو کہنے لگے نہیں، تو کہتا ہے کہ ہوا یہ، میں اس ارادے سے، اس نیت سے نکلا تھا، اور باقاعدہ میں وہاں سے آیا تھا بلوچستان سے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جب میں تمہارے چبوترے پہ بیٹھا اور میں نے اپنی پڑھائی شروع کی، کس کو؟ اس دیوی کو بلانے کے لیے، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نا ملنگ آیا ہے، اس کے ہاتھ میں نا ایک چمٹا ہوتا ہے نا، چمٹا ہے اس کے ہاتھ میں، اور وہ سیاہ رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے، اور اس نے چمٹا ایسے اٹھایا تو اس کی روشنی جو نا آسمانوں پہ جا رہی ہے، اور اس نے بالکل میرے قریب مارنے کے لیے لایا، اور میرے یہاں تک کہ میں اور وہ دیوی ہمارے یہاں تک آیا۔ اس کے بعد اس نے روک دیا۔ اس کے بعد وہ کہہ رہا مجھے ہوش نہیں تھا پھر۔ خیر میں نے بولا بھائی یہ تیرا وہم ہوگا، تیرا گمان ہوگا، کہ چھوڑ تب تو اپنے گھر جا۔ کہہ رہا نہیں، اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا سے اچھی بات ہی کوئی نہیں ہے، لا ہاتھ دے اپنا۔ پاپا نے پھر اس کو توبہ کرائی۔ اچھا میں نے پوچھا، میں نے کہا یہ کون تھے بزرگ؟ یہ کسی پڑھائی کی روحانیت تو نہیں تھی؟ تو میاں حضور فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے خاندان کے، جو ہمارے نسبی خاندان ہیں، ہمارے ایک بزرگ گزرے، ان کا نام تھا کڑے خان۔ کڑے خان یہ ہمارے دادا کے پردادا تھے۔ اچھا ہمارا جو شجرہ ہے نا، ہمارا جو سلسلہ ہے وہ ہندوستان سے ہے۔ اچھا روشن بیگ، کڑے خان اور دودے خان، یہ 3 بھائی تھے۔ اچھا روشن بیگ جو ہے نا، ان کا آج بھی انڈیا کے اندر فتح پور ٹھیکری میں مزار ہے، اور آپ باقاعدہ شہنشاہ کے جو نا بادشاہ جو تھا اس کے سپہ سالار تھے۔ اور جو کڑے خان تھے نا، وہ پھر وہ بزرگ تھے، انہوں نے شادی نہیں کری تھی، وہ مجرد رہے تھے، وہ جنگلوں کی طرف چلے گئے تھے اپنی والدہ کو لے کر۔ ان کا حال یہ تھا کہ ہمارے ہمارے والد صاحب بتاتے ہیں کہ دادا بتایا کرتے تھے کہ جنگل کے اندر نا ایک کھولی تھی، ان کو اس وقت گورنمنٹ نے جو نا زمینیں دی تھیں، کیونکہ وہ گورنمنٹ میں تھے۔ ہمارے جو دادا روشن بیگ تھے، جن کا انتقال ہوا تھا، شہید ہوئے تھے وہ، تو ان کو گورنمنٹ نے جو نا باقاعدہ زمینیں دی تھیں، تو جنگل کی زمین ان کے حصے میں آئی تھی، تو انہوں نے کھولی ڈال کے نا وہاں رہنے شروع کر دیا تھا۔ تو ہماری دادی پاپا بتاتے ہیں کہ جب ہماری دادی نا ان کے لیے دال بنایا کرتی تھی مسور کی، یہ شوق سے کھاتے تھے، اور دال ایسی جیسے بالکل پتلی، تو آپ دال بنایا کرتی تھی، دال بنا کے جو نا کھولی کے باہر رکھتی تھی اور آواز لگاتی تھی کڑے خان کے نام سے، تو دیکھتی تھی کبھی کوئی شیر چلا آ رہا ہے، کہ کوئی اژدہا آ رہا ہے، کوئی کچھ آ رہا ہے، وہ اپنا روپ بدل لیا کرتے تھے۔ اور میاں حضور فرماتے ہیں کہ وہ اپنی وفات کے بعد
70 سال تک بنفس و نفیس اپنے گھر میں آتے رہے ہیں. تو ان کی ہمارے خاندان کو دعا ہے، ہماری نسل کو، کہ اگر کوئی تکلیف، کوئی پریشانی یا کوئی ایسے معاملات ہوں تو ان کے نیاز دی جائے. تو ان کی مدد کو یہ ہمارے اس میں آتی ہے. اچھا، ان کی جو نیاز ہوتی ہے نا وہ پیڑے پہ دلتی ہے. اچھا، ان کے جو پیڑا ہوتا ہے نا وہ لڑکی نہیں کھا سکتی، کوئی عورت نہیں کھا سکتی، وہ مرد ہی کھائے گا. آج بھی ہمارے خاندان میں ان کی نیاز دلتی ہے کڑے خان کی. تو وہ ذکری ایسے طائب ہوا تھا. تو ان کے بارے میں حضور نے پھر اس ترتیب سے بتایا تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا تھا معاملہ. اچھا، مزے کی بات بتاؤں، حضور فرماتے ہیں کہ اس وقت میں سورہ قریش کی ہی دعوت دے رہا تھا. کس کی؟ سورہ قریش ہی کی دعوت دے رہا تھا. ہمارے سلسلے میں سورہ قریش تقریباً اکثر بزرگوں نے کی ہے. حضور فرماتے ہیں میں نے کم سے کم 50 لاکھ سے زیادہ پڑھی ہوگی سورہ قریش. 50 لاکھ سے زیادہ پڑھی ہوگی سورہ قریش. اور حضور فرماتے ہیں کہ 50 لاکھ سے زیادہ انہوں نے سورہ قریش پڑھی. اور ہمارے جو دادا تھے نا خواجہ منظور حسین شاہ صاحب، وہ بھی سورہ قریش کے بہت بڑے عامل گزرے ہیں. اچھا، سورہ قریش کی جو ہمیں اجازتیں آئی ہیں نا، سب سے بڑا خاندان جو ہے نا وہ نقش بندیہ خاندان ہے. ہمارے پاس نقش بندی خاندان سے شیخ عبدالحی شاہ صاحب سے اس کی ذکر اجازت آئی ہے، جو ان کو حضرت امداد اللہ مہاجر مکی نے دی تھی. اہل دیوبند کے اندر جو نا سب سے زیادہ سورہ قریش پڑھی جاتی ہے. دیوبندیوں میں سب سے زیادہ سورہ قریش پڑھی جائے گی. وہ لوگ باقاعدہ فارغ و تحصیل ہونے کے بعد سورہ قریش کا چلہ کرواتے ہیں. ہاں، سب سے زیادہ سورہ قریش دیوبندی میں پڑھی جاتی ہے، کیونکہ یہ اس کی اصل حقیقت کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں. اور آپ دیکھ لو سب سے زیادہ فراوانی کہاں پر ہے؟ اہل دیوبند کے مدرسے میں. وہ لوگ کوئی چندہ نہیں مانگتے، وہ لوگ کوئی لاؤڈ اسپیکر پہ نہیں مانگتے، وہ لوگ کچھ نہیں بولتے کہ یہ زیر تعمیر ہے یا وہ زیر تعمیر ہے. لوگ خود آ کے دیتے ہیں. وہ سورہ قریش کی برکت ہے. حضور نے بڑا چاہا کہ سورہ قریش لوگ کریں، لیکن کوئی کسی میں لگ گیا، کوئی کسی میں لگ گیا، کوئی کسی میں لگ گیا. سورہ قریش کو اگر دیکھیں نا تو لوگ سورہ قریش کو بھی سمجھے نہیں ہیں. میں نے بتایا تھا نا کہ اس کا سورہ قریش میں یہ سمجھ لو کہ اللہ رب العزت نے تمہارا احسار خود کر دیا کہ لیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ ہم نے انہیں میل دیا، یعنی محبت دی، اور سردی اور گرمی دونوں سے محفوظ کر دیا. کہ ہم نے انہیں میل دیا یعنی محبت دی، اور سردی اور گرمی دونوں سے محفوظ کر دیا. اب سردی اور گرمی دونوں سے بھی محفوظ ہو رہے ہیں. گرمی سے مراد تمام شیاطین، تمام جنات، تمام جادو، تمام ہر وہ چیز آ گئی جو حرارت اور حدت رکھتی ہے. اور سردی سے محفوظ کی جو بات ہے وہ تمام وائرس، جراثیم، بیکٹیریاز، بیماریاں، یہ سب کچھ آ گئی. یعنی کہ سورہ قریش پڑھنے والا ہر قسم کے وائرس اور وباؤں سے بھی محفوظ رہے گا. آپ لوگوں کو ڈر ہے نا کہ یار یہ ویکسینیشن آ رہی ہے یا یہ ویکسین لائے گی تو یہ نقصان دے گا، تو یہ ہوگا وہ ہوگا. کچھ نہیں ہوگا. آپ سورہ قریش کو پکڑ کے رکھیں تھامے. بیماری آپ کے جسم کے اندر داخل بھی ہوگی تو اپنا اثر نہیں رکھے گی، کیونکہ اس کو اللہ نے محفوظ کیا ہے. سورہ قریش کو اگر آپ دیکھو نا تو سورہ قریش کے تقریباً 70 حروف بنتے ہیں. کتنے؟ 70 حروف بنتے ہیں. اور ان 70 حروفوں کے اندر تقریباً 70 سردار ہیں اس کے جو موکلان ہیں. اور وہ 70 جو سردار ہیں نا وہ 70 صفوں کے مالک ہیں. یعنی کہ وہ ان کی رہنمائی میں وہ صفیں بچھی ہوئی ہیں. اور ایک صف جو ہے نا وہ 70,000 موکلان پہ مشتمل ہے.
کتنی صفحے ہیں؟ اچھا، اس کے اوپر جو ڈیوٹی لگی ہوئی ہے نا، وہ لگی ہوئی اطرائیل کی جو موکلان ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اور اس کے جو سب سے بڑے موکل ہیں نا، وہ موکل جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی خادموں میں سے رہے ہیں، صحابی رسول. وہ موکلان جو ہیں ان کا نام پتہ ہے کیا ہے؟ ان کا نام ہے قریش. وہ موکل ہیں، وہ آپ کی خدمت میں رہے ہیں انبیاء کرام کی. اچھا، جو یہ موکل ہے نا جن کا نام قریش ہے، ان کا جو منہ ہے نا وہ ایسا ہے جیسے مچھلی کی طرح. ان کی جو ماہیت ہے، جو جسم کی ماہیت ہے، اور ایسا ہے کہ جب یہ منہ کھولتا ہے نا تو یہ سمجھ لو کہ یہ دنیا ایک رائی کے دانے کے برابر ہے ان کے منہ میں. اس لیے جنات جو نا ان قریش سے ڈرتے ہیں. اور یہی وہ موکل ہیں سورہ قریش کے جن کے ہاتھ میں چاروں عناصر کی تسخیر اللہ رب العزت نے دی ہے، کہ جو سورہ قریش میں رکھی گئی ہے. اور ان 70,000 صفحے جو ہے نا، ان 70,000 صفحے جو بچھی ہوئی ہیں، اس کے ایک کے پیچھے 70,000 کا ایک لشکر ہے. کس کا؟ جس کے سرخ جنات ہیں. اور ہر جنات کے پیچھے میاں حضور فرماتے ہیں کہ 70,000 جنات ہیں اس کے پیچھے جو ان کے تابع ہیں. اور ان سب کی کمانڈ جو ہے نا وہ کس کے ہاتھ میں؟ قریش کے ہاتھ میں. سورہ قریش کو لوگ سمجھے نہیں ہیں ابھی اس کی حقیقت. سورہ قریش کے موکلان کی اگر ایک دفعہ آپ زندگی میں دعوت دیتے ہو نا تو آپ کی 7 پشتوں کے کام آتی ہے. وہ صرف ایک بندہ ریاضت کرتا ہے تو اس کی 7 پشتیں بیٹھ کر کھاتی ہیں. وہ کتنی پشتیں؟ 7 پشتیں اس کی بیٹھ کر کھاتی ہیں. اس کی روحانیت کو، دنیاوی تو ایک الگ بات ہے. اور سورہ قریش کے عامل کے آگے کوئی کتنا ہی بڑا ذکری جادوگر ہو، کوئی کتنا ہی بڑا شیاطین کیوں نہ ہو، وہ اس کے آگے نہیں ٹکتا. اور جو موکلان جو قریش ہے نا، وہ اپنی ہتھیلی پر سمجھ لیں کہ ایک سمت مشرق، ایک مغرب، ایک شمال اور ایک جنوب، وہ ان کے مہاتے تھے. اچھا، ان کے بھی طریقے کار ہیں ان تک پہنچنے کے. ان تک پہنچنا کوئی آسان نہیں ہے. ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ ہیں، ان کا نام ہے حضرت شیخ عبد الرزاق بانسوی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت عبدالحی شاہ صاحب جو تھے نا، آپ کو 3-4 بزرگوں سے خلافت و اجازت تھی. ایک ان کے والد محترم حضرت مخلص الرحمن جہانگیر، ایک امداد اللہ مہاجر مکی، اور ایک شیخ عبد الرزاق بانسوی. اچھا، جو شیخ عبد الرزاق بانسوی تھے نا، آپ سورہ قریش کی دعوت کے عامل تھے سب سے بڑے. ہمارے خاندان میں سب سے بڑی سورہ قریش کی جو دعوت تھی نا وہ انہوں نے دی ہے، شیخ عبد الرزاق بانسوی نے. اچھا، آج بھی آپ کا جو مزار ہے نا وہ بانسا شریف میں، انڈیا کے اندر. اچھا، ان کا جو مزار بنا ہوا ہے نا، وہ جو بانس کی لکڑی ہوتی ہے نا، اس کے اوپر پورے چھت بنی ہوئی ہے، پورا گھر بنا ہوا ہے. آج بھی ان کی اولادیں فرسٹ فلور پہ رہتی ہیں، اور باقی اوپر جو نا شہنشاہ جنات، یہ سب جنات رہتے ہیں ادھر. یہاں تک کہ پورے ہندوستان سے اگر کسی کے اوپر کوئی جنات ہوتا ہے یا کوئی خبیث روح ہوتی ہے، کوئی شیاطین ہوتے ہیں نا، تو وہ ان کے مزار پہ لے کے جاتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اور آپ کے شاہ عقیق بابا جو ہیں وہ بھی سورہ قریش کے عامل گزرے. شاہ عقیق کا نام سنا ہے نا؟ آپ بھی سورہ قریش ہی کے عامل گزرے. تو یہ سورہ قریش ہی کی روحانیت ہے آپ کے جو دربار پہ، آپ کے جو ارد گرد جو لوگ ٹھیک ہوتے ہیں.
یعنی کہ سورہ قریش تو آپ کی حیات میں تو ہے ہی اکثر لیکن آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو فائدہ دے گی سورہ قریش.